ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني صدق الله العظيم. بزرگوں پیارے بھائیوں، ہماری دین میں آدمی کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. اس کی نیت پر ہے. کیا نیت کی تھی، جس نے کیا ارادہ کیا تھا، جس نے کیا فیصلہ کیا تھا، یہ سب سے پہلی بات ہے. اور آخر بھی یہی ہے کہ لوگ اپنی قبروں میں سے قیامت میں نیتوں کے حساب سے اٹھیں. اس لیے ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں، بلکہ ہم اونچی اونچی نیتیں کریں، کیونکہ ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہو. یہ بہت آسان کر دیا. تو ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہو. دو چیزوں پر نظر رکھنا، ایک ماں نظر، ایک ماں شاہ. ایک بات میں تو یوں ہے کہ ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں. اور نیت تو اندر کی چیز ہے، باہر کی کیا چیز؟ آدمی کا حصہ، آدمی کی خیر اتنی ہے جتنی اس کی محنت اور کوشش. نیت اور محنت کا پابند بنائے. نیت اور محنت کا انتخاب کرنے میں ہم پابند. اس لیے سے کام کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کون سی محنت کر رہے ہو. صحیح یعنی آدمی اپنے اختیار سے جو محنت کرے نتیجے کو سامنے رکھ کر، وہ آدمی کا حصہ ہے. اس کی محنت کے بقدر اس کو حصہ دے گا. محنت کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. ایک محنت کرنے والوں کو زیادہ دیں گے، ایک ندامت والوں کو زیادہ دیں گے. ندامت ہوئی کہ اللہ ہوا نہیں، معافی چاہتا ہوں، تو ندامت والوں کو بھی اللہ سزا لیں گے اور محنت والوں کو نواز دیں گے. یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ محنت والوں کو نوازیں گے، ندامت والوں کو سزا لیں گے. دونوں ہی چیزیں، کیونکہ ہم سے کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے. اس کے جواب کے لیے یہ ندامت اور اپنی کامیابی، اپنی ترقی کے لیے آدمی کی اپنی محنت ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ نے یہ کام آسان کر دیا، محنت اور نیت والا. اب ہم سب نیت کریں. نیت کریں کہ کیا نیت کریں کہ انشاءاللہ موت تک اپنے دین کے مددگار رہیں. حکم ہے، حکم ہے. کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار رہو. اور یہ پہلی امتوں سے بھی اس کا تقاضا تھا کہ وہ بھی دین کے مددگار رہیں. ہم سے بھی تقاضا ہے کہ دین کے مددگار رہیں، کیونکہ اللہ کی مدد وہ دین کی مدد کرے. جب دین کی مدد ہوگی تو اللہ کی مدد ہوگی. اس لیے میرے دوستوں، اصل زندگی یہی ہے کہ زندگیوں میں دین آوے. زندگیوں میں دین آوے. جیسے زمین کو روشنی کی بھی ضرورت ہے اور پانی کی بھی ضرورت ہے. زمین کو روشنی کی بھی ضرورت ہے اور پانی کی بھی ضرورت ہے. اس طرح ہماری زندگیوں کو میرے دوستوں روشنی کی بھی ضرورت ہے، وہ ہدایت کی روشنی جس سے ہم محتاج ہیں. اور اس کا پانی، تو اس کا پانی جو ہے وہ اللہ کے دین کی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں یہ چیز ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں یہ چیز ہے. فرمایا مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث.
جو علم و ہدایت دے کر مجھے پروردگار نے بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے برسنے والا آسمان سے پانی، آسمان سے برسنے والا پانی کی مثال نبوت کو دی، نبوت اور علم و ہدایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے وہ بارش کے پانی کی طرح۔ بارش کے پانی کی کیا خاصیت ہے؟ دواؤں کی خاصیت ہوتی ہے، اشرف کی خاصیت ہوتی ہے، بارش کے پانی کی کیا خاصیت ہے؟ بارش کے پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں میں حیات لاتی۔ پانی کی خاصیت یہ پانی حیات لاتا ہے۔ زمین کا پانی برس رہا ہے، زمین کو حیات مل گئی، ہر چیز رک گئی، زعفران سے لے کر جو تک، زعفران سے لے کر جو تک، جو ادنا درجے کی تھی، زعفران اعلیٰ درجے کی تھی، یہ دونوں پانی کی محتاج ہے۔ ایسی زمین پر بسنے والی مخلوق وہ اپنے حیات میں پانی کی محتاج ہے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے حیات بخشی ہے۔ وہ فصل تو قدرت اللہ کی ہے، لیکن پانی کو اللہ نے اس کا سبب اور ذریعہ بنایا اور حاجتیں پانی کی طرف پیدا کر دی ہر جاندار کی، اور وہ اس کی زندگی کے بقا کا ذریعہ بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث پاک میں یہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے وہ بارش کے پانی کی طرف، جس طرح بارش کے پانی کے بغیر کوئی چیز زمین میں زندہ نہیں رہ سکتی، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و ہدایت کے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ انسانی نہ انفرادی زندگی میں نہ اجتماعی زندگی میں۔ کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہوگا اور اللہ کی مدد بھی اسی پر آئے گی، کیونکہ نبیوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یہ خاص بات ہے، نبیوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نبیوں کے ساتھ حالات ہوتے ہیں، ایک نبیوں کے ساتھ مدد ہوتی ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ان پر حالات بھی آتے ہیں، سب سے زیادہ حالات نبیوں کا، اور وہ حالات برداشت کرتے اپنا کام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا، ان کا کوئی اعزازی مسئلہ نہیں ہے صرف، بلکہ ذمہ داری کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنوں سے پوچھیں وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کے پاس ہم نے رسول بھیجے، امتوں سے، قوموں سے اور نبیوں سے بھی سوال کریں گے آپ نے کیا۔ اس لیے نبی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں اور ذمہ داری پوری کرنے میں انتہا کوشش کرتے ہیں، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے سوائے امر الہی کے۔ اللہ کے امر کی تو پرواہ کریں گے، باقی کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، برداشت کریں گے۔ جس سے میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے کہ اپنے نبیوں کے ساتھ مدد، نبیوں کے ساتھ مدد ہے، یہ سب کی بات ہے، نبی کے کام کے ساتھ مدد ہے، یہ سب کی بات ہے۔ اور حکمت بھی یہ ہے کہ نبیوں کے کام میں یہ سب سے زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں، اندرونی رکاوٹیں، بیرونی رکاوٹیں آتی ہیں۔ حکمت ہے کہ رکاوٹ ہوگی تو مدد کی طرف محتاجی ہوگی، رکاوٹ نہیں ہے تو کوئی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں۔ اس لیے ہم کو یہ ہدایت ہے کہ رکاوٹ سے کوئی نہ گھبراوے، رکاوٹ سے کوئی نہ گھبراوے، رکاوٹ
رکاوٹ کے بعد مدد آتا ہے. مثلا اندھیرے کے بعد اجالا آتا ہے. پہلے اندھیرا چھا جاتا ہے عالم پر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کا وہ پڑتا ہے اور سورج نکلتا ہے اور پورے عالم میں روشنی ہوتی ہے. ایسے پہلے باطل چھا جاتا ہے، غلط زندگیاں غالب آ جاتی ہیں، غلط چیزیں غالب آ جاتی ہیں. پھر آپ تعالیٰ جانا وہ نور ہدایت جس کے ساتھ اللہ اپنے نبی کو بھیجتے ہیں وہ لاتے ہیں. اس نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سنایا ہے ہم کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ پہلے باطل چھا جائے گا، پہلے اندھیرا چھا جائے گا اور پھر حق تعالیٰ جانا وہ حق کو لا کر کے اس باطل کو اپنی قدرت سے دور کریں گے اور حق کو دنیا میں اللہ تعالیٰ روشن کریں گے. اس لیے یہ راستہ امتحان کا ہے، یہ راستہ آزمائش کا ہے. انعامات جو ملیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ امتحان کے بعد ملتے ہیں. ایسے امتحانات آتے ہیں. جس کی حیثیت ہے اپنے دین اور ایمان میں اتنا ان کا امتحان ہے. ہماری حیثیت تھوڑی ہم کمزور ہے، کہتے ہیں کہ تمہارا امتحان زیادہ سخت نہیں ہوگا. حضرت ہمارا کا امتحان تمہاری زندگی کی ترتیب بدل جائے گی، کھانے کی پینے کی تھوڑی ترتیب الٹ پلٹ ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس ترتیب پر قائم رہنے والوں کو یہ سرفراز کریں گے. ان کی محنتوں کے اچھے نتائج کریں گے. کمزوری کی رعایت ہوتی ہے، کمزوری کی رعایت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. یہ بچہ جتنا کمزور ہوتا ہے اس کی نگہداشت اتنی زیادہ ہوتی ہے. قاعدہ ہے کہ بچہ جتنا کمزور اس کی نگہداشت اس کی زیادہ، کیونکہ وہ ابھی کمزور ہے. وہ پاؤں سے چل نہیں پاتا تو اس کو اٹھائے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے کہ جتنا ضعف اتنی مدد، جتنا ضعف اتنی مدد. حدیثوں میں ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. قابلیت کی وجہ سے مدد نہیں ہوتی، کمزوری کی وجہ سے مدد ہوتی ہے. قابلیت سے تو ترقی ہوتی ہے، قابلیت سے ترقی ہوتی ہے اور کمزوری ہوتی ہے تو مدد ہوتی ہے. اللہ کے انعامات زیادہ ہیں. اس لیے کہا کہ اگر کمزوری ہے وہ گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ کمزور کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. تمہاری مدد جو ہوگی وہ تمہاری کمزوروں کی وجہ سے ہوگی. جو لوگ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، کہ ان کی وجہ سے تمہاری مدد ہوگی. ماں باپ کی وجہ سے بیٹے کو روزی ملتی ہے، کیونکہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، وہ کما نہیں پاتے. اولاد بھی چھوٹی ہے، وہ بھی کما نہیں پاتی. یہ ان دونوں کی وجہ سے ان بچوں کے باپ کو اور ماں باپ کے بیٹے کو اللہ روزی دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کماتا ہوں، میں ان کو کھلاتا ہوں. یہ نہیں، اللہ کا روزہ کو بھی نہ سمجھ، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں کہ تجھے ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ روزی دے رہا ہے تاکہ تو ان کو کھلائے. اللہ تعالیٰ کی مدد کا یہ معاملہ ہے. یہ کمزور ہو جاتے ہیں اور اپنی حد تک بھی میں اپنے حد تک اپنا یہ کام کر لیتے ہیں، پھر حق تعالیٰ جانو اپنی مدد کی دروازے کھولتے ہیں. ہمیشہ نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ رکاوٹیں پہلے آئی، کمزوریاں پہلے آئی اور پھر اللہ پاک نے مدد کے دروازے کھول دیے اور کام کو آسان بنا دیا، استقبال پیدا کر دیا. نبی استقبال سے پہلے ہم کا استقبال نہیں ہے، بلکہ کام میں رکاوٹیں ہیں، کام میں دشواریاں ہیں. اور اس زمانے میں انبیاء کرام عزیمت سے کام کرتے، عزیمت کے ساتھ کام کرنا تاکہ کمی نہ آئے. اور جب رکاوٹیں ہو گئی تو شکر گزار بن کے کام کرنا. شکر گزار کر اللہ نے رکاوٹیں ختم کر دی ہے. کیا اب زیادہ کرو شکر گزاری.
نبیوں کی یہی تعلیم ہے، نبیوں کی یہی طریقہ ہے کہ جب تک رکاوٹ ہے کہ اپنے حد تک اپنی محنت کو کرتے ہیں، استقبال بھی کرتے ہیں، اور اب رکاوٹ ختم ہو گئی اور آسانی آ گئی، بہت بے فکری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کی طرف توجہ اور زیادہ۔ سورہ فتح نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بڑھ گئی۔ سورہ فتح نازل ہوئی، جس میں فتح مکہ کی بشارت اور دوسری بشارتیں، ان بشارتوں کے بعد آپ کی محنت بڑھ گئی، عبادت بھی بڑھ گئی، قوم کو بڑا مانے سب کی۔ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی فرما دی، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرتا نہ بنا؟ یہ سنت ہے۔ اور رکاوٹ کے زمانے میں کوئی نہ لگے، نہیں ہوگا ختم کرنے مدد مدد ہوگی، اور جب مدد آ جائے اللہ نے توفیق کے ساتھ کر کے اپنی تھی اور اچھے رہا اپنے کام کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے اسی روپ سے چلایا ہے، نبیوں اس لیے یہ ترتیب رہے گی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کیا ناچواریاں پہلے آ رہی اور مددیں بعد میں آ رہی، اور اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ اصل ذمہ داری ہے حیات اور موت، ان کے بیچ میں جو مرحلہ ہے وہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا مرحلہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے حیات کو بھی پیدا کیا ہے، موت کو بھی پیدا کیا۔ موت ایک چیز ہے جو اللہ نے اس کو قدرت سے پیدا کیا، موت صرف عدم کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس طرح حیات کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا۔ مشہور مفسر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ تفسیر کے بڑے عالم، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا حیات اور موت کا گھر ہے، کوئی گھر خالی نہیں جس میں حیات نہ ہو موت نہ ہو۔ ہر گھر میں حیات بھی ہوگی، ہر گھر میں موت بھی ہوگی، بچے پیدا بھی ہوں گے اور مریں گے۔ وہ فرماتے تھے کہ دنیا حیات اور موت کا گھر ہے۔ حیات اور موت کو پیدا کیا صرف قدرت کے کھانے کے لیے نہیں، قدرت کو نظر آتی ہے حیات اور موت، بلکہ اس کے پیچھے ایک چیز اور ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم حیات اور موت کو پیدا کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ تم نے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ زیادہ عمل کرنے والا نہیں کہا، زیادہ عمل کرنے والا کون ہے؟ زیادہ عمل کرنے کے لیے تو لمبی حیات چاہیے، چاہیے، وہ نہیں ہوتے بات مرتبہ۔ یہ کچھ کو مزاج نہیں بنایا کہ تم نے زیادہ عمل کرنے والا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم نے اچھا عمل کرنے والا کو۔ حیات اور موت کی غایت، حیات اور موت کا مقصد کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے کہ تم نے اچھا عمل کرنے والا کون؟ اچھا عمل کیسے کہیں گے؟ اچھے عمل کیسے کہیں گے؟ میں نے فرمایا کہ اچھا عمل یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر پابندی کرے، تمام اللہ کی اطاعت پر پابندی کرے،
اور اللہ کے حرام سے اپنے آپ کو بچائے. دو باتیں. اللہ کے اطاعت پر یہ پابندی کرے اور کیا کریں کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے. وہ احسن عمل کی تفصیل ہو. بہترین عمل کرنے والا کہ اللہ کے اطاعت پر پابند ہو اور جو چیز اللہ نے منع کی ہے اسے اپنے آپ کو بچائے. اللہ نے شرک اور کفر سے منع کیا ہے کہ شرک کہ حرام ہے, کفر کہ حرام ہے. تو شرک اور کفر سے بچا کر اپنے آپ کو ایمان اور اخلاص پر لانا یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو ایمان اور اخلاص پر لاؤ. اللہ پر ایمان, اس کی قدرت پر ایمان, اس کے فیصلوں پر ایمان, اس کے خزانوں پر ایمان. یہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا. دوسرا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے, جس طرح کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں. کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو جو پیدا کرے گا وہ فیصلہ کرے گا. الا له الخلق الا له الخلق والامر. یاد رکھو پیدا کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے, اور پیدا کرنے کے بعد اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق پر فیصلہ کرنا, حیات کا, موت کا, خوشی کا, غمی کا, یہ جتنے حالات آتے ہیں اللہ کے فیصلے سے آتے ہیں. الا له الخلق والامر. یاد رکھو پیدا کرنے والا بھی اللہ اور پیدا کر کے فیصلہ کرنے والا, کامیابی کا فیصلہ, ناکامی کا فیصلہ, عزت کا فیصلہ, ذلت کا فیصلہ, حیات کا فیصلہ, موت کا فیصلہ. یہ بہت بڑی تسلی کا سبب ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا. کوئی اس میں کسی کو دخل ہرگز نہیں ہے. دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ مظاہر قدرت ہے, اصل قدرت اللہ کی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ کیا ہیں, اللہ کی قدرت کو ظاہر کرنے والے. پانی نہیں اگاتا, اللہ اگاتے ہیں, لیکن پانی کو اللہ نے اگنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے. ذریعوں سے اور اسباب سے پیدا کرنے والا یہ اللہ کی سنت ہے, اور اصل پیدا کرنا اللہ کی قدرت ہے. پیدا کرنا اللہ کی قدرت, اور پانی سے پیدا کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قدرت پر یقین کریں اور سنت کے خلاف نہ کریں. یہ پانی کی ضرورت ہے کھیتی کو تو پانی دو, ہمت تو ہو کہ اللہ کرے گا. یہ سنت ہے. احتیاط کی بات ہے تو احتیاط بھی کرو کہ احتیاط سنت ہے. احتیاط سنت. خود وحید رکھو, اپنی احتیاط رکھو. قرآن کریم میں خود وحید رکھو, اپنی احتیاط رکھو. ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا, ہوگا وہی. تو تمہیں کیا کرنا ہے, احتیاط کرنی ہے. کہ احتیاط کرنا یہ عقیدت ہے. بندہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط کرے تاکہ نافرمانی نہ ہو جائے اور حد سے آگے نہ بڑھ جائے. بندہ ہے, بشر ہے, انسان ہے, اس کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں, دوسری چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں. اس لیے ہوتا ہے قدرت سے, اللہ ظاہر کرتے ہیں اسباب سے. جی ہاں, اسباب میں دو باتیں ہیں. ایک اسباب میں یہ بات ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو اور اللہ کے فیصلے کو ظاہر کرتے ہیں. جیسے کھیتی, زمین جب کھیتی کو اگاتی ہے, اللہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں. اگر آئے تم نہ تزرعون انتم, جو تم زمین جو
اگاتے ہیں. خالی زمین جوتنے سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ اگاتے ہیں. اس کے پیچھے جن اسباب کو لینے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان اسباب کو لینا یہ سنت، یہ سمجھ کر کے یہ اللہ کی سنت ہے. اور باقی ان اسباب کے بعد کیا ہوگا کہ جو اللہ چاہے گا وہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء. کہ اللہ اول ہے اس سے پہلے کوئی نہیں، اللہ آخر ہے اس کے بعد کوئی نہیں. اول اور آخر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. مبدا ہو معاد ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہم کو ایمان سے کہا لا الہ ایک اللہ ہے، وہ کرنے والا ہے، اس کی کائنات ہے، اس نے بنایا ہے. اس لیے کائنات میں بچنے والے انسان کی ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو ناراض نہ کرے. اسلام کا کوئی شاہدہ علیہ فلا ابالی وسلم طائف میں کہہ رہے ہیں. طائف میں بہت تکلیف آئی لیکن کوئی بات نہیں، یہ ساری تکلیف اللہ تیرے راستے میں، لیکن تو ناراض نہ ہو تو پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. علم تک شاہدہ علیہ فلا ابالی یہ بشریت ہے. تو ناراض نہیں ہے پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کسی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے، کسی نقصان کی پرواہ نہیں. بلکہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں انسان ہوں، میں تو تیری عافیت کا بھی محتاج ہوں. سنت میں تو تیری عافیت کا بھی محتاج ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اپنی بشریت بھی بتائی اور اپنی حقیقت بھی بتائی. اپنی بتائی کہ میں تیرے حکموں کا ذمہ دار ہوں. اس ذمہ داری پوری کرنے میں کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، تاکہ تو ناراض نہ ہوگا. تاکہ یہ بات ہے کہ میں انسان، میں کوئی جوراور نہیں ہوں، بندہ ہوں، بشر ہوں، انسان غریب پیدا ہوا ہے. اس لیے آخرت میں مجھے ضرورت ہے آپ کی. غیر ان عافیت تعاوض، یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے اس دعا میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقیقت کا بھی اظہار کیا کہ میں بندہ ہوں، میں ذمہ دار ہوں تیرے حکموں کا، اور جو ذمہ داری نبوت کی مجھ پر ڈالی ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں. اس ذمہ داری کے پورے کرنے میں کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. صرف مجھے پرواہ ہے تو یہ چیز کی ہے کہ تو ناراض نہ ہو. غیر ان عافیتک اوصونی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. باقی انسان ہوں، کمزور ہوں، آپ کی عافیت کا اچھا بھی معاملہ ہے. یہ اچھی بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک ہماری طرف سے دیتا ہے. خیر ہے. میں نے کہا کہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں اور اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. طاقتیں اور صلاحیتیں الگ الگ، 5 انگلیاں ایک سے نہیں پیدا ہوئی. بندوں کی صلاحیتیں اور ان کی طاقتیں الگ الگ ہیں، کم زیادہ. اس لیے سب کو ایک لاٹھی سے نہیں آتا بلکہ ذمہ داری کی. کیا ذمہ داری ہے؟ تو ایک قاعدہ کلیہ بتایا. کیا بتایا؟ ایک قاعدہ فرمایا علیکم بما تطیقون، علیکم بما تطیقون. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنی طاقت ہے اتنا تو ضرور کرو. علیکم کا مطلب ہے علیکم لزوم کے لیے عربی زبان میں، عربی زبان میں علیکم اس کے معنی لازم. زبانوں سے کہا کہ شادی نہیں کر سکتے ہیں تو روزے کرو. علیکم کس لیے؟ تو علیکم کا روزہ کا ضرورت ہے.
جوانی کی شرارت سے محفوظ رہو. تو علیکم میں لزوم ہوتا ہے. تو فرمایا علیکم بما تطیقون، تمہاری کتنی طاقت ہے اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی، خدمت کرنے کی، نصرت کرنے کی، عبادت کرنے کی، اتنا تو ضرور کرو. علیکم بما تطیقون، اس سے زیادہ نہیں. اتنی طاقت ہے اللہ کو جانتا ہے. پھر اللہ کی ایک سنت یہ ہے کہ طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری اللہ اوپر نہیں ڈالیں گے. یہ بھی ہے طاقت سے بڑھ کر کہ ہماری چیز ہمارے طاقت نہیں ہے تو وہ ذمہ داری اللہ ہم کو نہیں دے. یہ طاقت بلکہ جتنی طاقت گھٹے گی اتنی ذمہ داریوں میں آسانی آئے گی. نہیں کر سکتے کہ تیمم کر لو، نہیں کر سکتے. پانی نقصان دیتا ہے یا پانی ہے ہی نہیں یا پانی حاصل کرنا مشکل ہے. ان عوارض میں اور ان حالات میں کیا کریں؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، دشواری کا ارادہ ہی نہیں ہے. دشواری کا ارادہ ہی نہیں ہے. اس جو دشواری نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ وہ اللہ کی حکمت ہے. کیا ہے؟ ہاں، کیونکہ وہ حکمت ہے، اس کی وجہ سے دشواری آئی. اس لیے اللہ کی حکمت کا ایمان لاؤ. جیسے اللہ حکیم ہے، جو کام کرے گا اللہ پاک وہ اپنی حکمت سے کرے گا. حکمت ہے، حکمت کا تقاضا ہے. جس طرح حکیم اور علاج کرنے والے بعض چیزوں سے منع کرتے ہیں کہ بھائی تو مت کھاؤ اور سمجھا جائے ایسا نہ کرو، تمہارا جھرنا اترنا زیادہ نہ ہو، سخت ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. یہ منع کرنا حکمت کی وجہ سے. حکمت یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ بندوں میں کوئی کمزوری دیکھتے ہیں یا ان کی کوئی ترقی مقصود ہوتی ہے تو حکمت کا اظہار ہوتا ہے. حکمت کا اظہار ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ جب حکمت سے کوئی رکاوٹ آ رہے، حکمت سے کوئی تکلیف آ رہے تو کوئی ناامید نہ ہو. ایک کام اللہ نے حکمت سے کیا ہے اور اس رکاوٹ کو پھر اپنی قدرت سے کھول دیا. ابھی حکمت کا تقاضا ہے. حکمت کہ اللہ حکمت سے اگر کوئی دروازہ بند کرتا ہے تو گھبراؤ مت. اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بند کیا ہے قدرت سے تو حکمت سے دوسرا دروازہ کھل گیا. ماں کا دودھ بند ہو جاتا ہے تو بچہ مر نہیں جاتا، بلکہ ماں کا دودھ بند ہونے کے بعد بہت دروازے کھل جاتے ہیں کھانے پینے کے. ایک دروازہ بند کیا ہے اور کتنے دروازے؟ اسے حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے تھے کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہونا چاہیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے 3 دن پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ دیکھو جابر، تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہے. یہ تعلیم ہے اللہ سے لینے کی. اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جیسا وہ میرے ساتھ گمان کریں گے. یہ کہ اللہ سے اچھا گمان کرو اور اللہ کی باتوں پر یقین بھی کرو، اچھا گمان بھی کرو. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان آدمی کو اس طرح گناہوں میں ڈال کر کے، خواہشوں میں ڈال کر کے اللہ سے دور کرتا ہے، لیکن نا امید بنا کر کے بھی اللہ سے دور کرتا ہے. اللہ سے اچھا گمان سے نا امیدی ہو گئی. نا امیدی ہمارے مذہب میں نا امید ہونا اللہ سے کفر ہے. نا امید ہونا کفر. اللہ
من اللہ ہے کفر. اللہ سے ناامید ہو گئے. کیوں؟ اللہ کمزور ہو گیا. حکمت ہے کہ حکمت سے اللہ تعالیٰ اپنے امور کو ظاہر کرتے ہیں. کیسے ہوگا؟ یہ قدرت سے ہوگا. قدرت سے ہوگا. جو زوال آیا ہے وہ بھی قدرت سے آیا ہے. جو کمال آئے گا وہ بھی قدرت سے آئے گا. زوال آتا ہے تو وہ کیسے آتا ہے؟ کمزوری آتی ہے تو وہ بھی قدرت سے. پھر کمال آتا ہے وہ کمال کیسے آئے گا؟ وہ بھی قدرت سے آئے گا. انسانی زندگیوں میں زوال اور کمال یہ قدرت کا مظہر ہے. قدرت کا مظہر قدرت دکھانے کے لیے کہ بچپن آیا تو کمزوری آئی, پھر جوانی آئی تو طاقت آئی, پھر جوانی کے بعد کمزوری. بیمار ہے تو اس کو وہ سمجھے گا کہ پھر اس کے بعد کمزوری, پھر تھوڑا سا ناکمانی آ گئی. یوں سورج کی گردش کے سورج چڑھتا ہے, عروج ہوتا ہے, اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, پھر اس کا زوال آ گیا. یہ دنیا کے حالات ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے. کیوں کہتے ہیں بنایا ہے؟ حالات کا گھر بنایا. حالات میں کیا ذمہ داری ہے؟ کہ حالات میں ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ سے ناامید نہ بنیں. کبھی آدمی کے مطلب کی چیز تاخیر سے آتی ہے. ہمارے پاس سے سوچ ہوتی ہے بنا اولاد نہیں ہے, اولاد کے لیے دعا کرو. ہمارے ساتھی ان کے یہاں اولاد 20 برس کے بعد ہوئی, وہ بھی چیز ہے اولاد نہیں. دعا کو اللہ قدرت والے ہیں, اس کے فیصلے کا وقت ہے. ہلکی درجہ کے یہاں ایک مقدار سے ہوتی ہے. یہ سب اللہ کی سنتیں ہیں. آدمی جو ہے جلد باز ہے. ابھی قرآن پاک میں آدمی کو ہے یہ کام ہے انسان حضولہ. یہ آدمی جلد باز ہے. اور دوسری صفت کہ آدمی جھگڑا ہے. تو کام انسان وقت کرے جائے زیادہ. یہ دو اس کی کمزوریاں کہ وہ جھگڑے پیدا کرے اور اجلت پیدا کرے جلدی سے. یہ دو باتیں نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنا کام اپنی ترتیب سے کریں گے. ایسا ہوتا ہے. تو 20 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا وہ, اور وہ بیٹا جوان میں چیزیں بن گیا پڑھ لکھ کر. یہ سب پہلے جیسے آتا چلو میں بڑھوتا اسٹیشن پر ہر وقت باپ بیٹے ملنے کے لیے آ گئے. یہ وہ بیٹا ہے 20 سال کے بعد پیدا ہوا, ایک ہی بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. کبھی نتائج کو ظاہر کرتے ہیں تاخیر سے. کیا بات ہے کہ اللہ کی حکمت ہے. نوح علیہ السلام کی نبوت کا نتیجہ کہ وہ کتنے سالوں کے بعد ظاہر ہوا, کتنے سال کام کیا, اتنی لمبی عمر پائی. نتیجہ آتا نہیں تھا. تو لوگ مذاق اڑاتے تھے. کیوں قیامت وہ قیامت کہاں چلی گئی مجھے واقعی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے جیسے دوستوں تقاضے ہوتے ہیں. کسی نتیجے کو مؤخر کر دیا, کسی نے تو جلدی کر دیا. دونوں باتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھیجا یمن کی طرف فتح مکہ کے بعد. وہ 6 مہینے رہے اور انہوں نے یمن والوں نے دعوت کا ہی کام کیا ہے. کوئی جنگ جہاد نہیں ہوا. دعوت ہی دیتے رہے. وہ خالد جیسے آدمی طاقتور کارکن. مطلب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی نماز میں طاقتور کارکن. صلاحیت اللہ نے دی لگائے. شیخ اللہ اللہ کی تلوار.
کام کیا، ایک آدمی بھی مان کے نہیں، مجھے 30 سال ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، ہاں 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بھیجا، تم جاؤ اور خالد کو واپس کرو، اور ان کے نام پیغام دیا یمن والوں کو، تو کہا کہ خالد کے ساتھیوں میں جو 6 مہینے جمع ہیں ان میں سے کوئی رہنا چاہے تمہارے ساتھ تو ان کو اپنے ساتھ رکھ لو۔ لڑی گئے، اپنی نماز پڑھی، پھر ہماری نماز کا پہلے سے نماز پڑھ لو، ریلوے اسٹیشن ہو، ہوائی جہاز ہو، سب بندہ ہو، نماز کے بعد اپنا کام، یہ خاص علامت ہے پہلے ان کی نماز ہے۔ انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھتے پھر سب کو اکٹھا کیا اور سب کو جمع کر کے وہ پیغام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا دعوت نامہ وہ ان کو سنا، تمہارے نام پر یہ پیغام لے کر دے رہا تم مان لو۔ کہتے ہیں کہ رمضان والے رمضان کا علاقہ بھی ہے، رمضان والے سارے کے سارے ماننے لگتے ہیں، 6 مہینے کی محنت ہوئی، وہ پیغام سنایا جمع کر کے نماز پڑھ کے تو سب ماننے لگتے ہیں۔ ہم کو یہ واقعات اس سے سنائے گئے ہیں تاکہ کوئی ناامید نہ بنے، ناامید کوئی نہ بنے۔ بتا سید کو میں روٹے کا جتنے بھی حالات آئے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ناامید نہ ہو، یوسف علیہ السلام کو گم ہوئے بہت دن ہو گئے، بہت سال ہو گئے، لیکن تم ناامید نہ ہو، اللہ کچھ کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ قدرت سے کریں گے۔ مولانا اجازت فرماتے تھے کہ ہم کو اللہ نے نبیوں کے قصے سنائے، نبیوں وہ اس امت کو نبیوں والا کام کرنا ہے، یہ نبیوں والا کام کریں گے، اپنے دین کے مددگار رہیں گے، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے دین کے مددگار رہیں، کونوا انصار اللہ، مددگار رہو اللہ کے دین کے، اپنا دین سیکھو، اپنا دین سکھاؤ، اپنے دین کے لیے راستہ بناؤ تاکہ وہ پانی کی طرح، بارش کے پانی کی طرح سے ہر جگہ پہنچ جائے۔ یہ ذمہ ہے، اس لیے ہم کو نبیوں کے قصے سنائے، نبیوں پر اللہ تعالیٰ حالات لائے، پھر حالات کو اٹھائے اور حالات کو بنائے۔ کیسے بنائے؟ کہ قدرت سے بنائے، دیوالی طریقوں سے نہیں بنایا بلکہ قدرت کہ حالات سارے ٹوٹ گئے، کوئی ایسا کوئی صورت ایسی نہیں ہے سہارے، سارے سہارے ٹوٹ گئے۔ اب کون مدد کرے گا؟ حاصل کرنے کی چیز غلط بات نہیں ہے، کوئی منظر نہیں ہے، کہ ہم کو نبیوں والا کام کرنے کی وجہ سے سامنے رکاوٹ آئے، کوئی مددگار نہیں ہے، سلطان حال نہیں ہے، کیا کریں گے؟ وہ اللہ کا کام کر کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ کا کام کرتے ناکام ہو گئے اور اللہ کی مدد ہونے والی ہے، اسباب نہیں رہے، قدرتی اسباب آئیں گے،
اوپر کی طاقت مدد کر، نیچے کی طاقت رکاوٹ ڈال دے گی، اوپر کی طاقت مدد مدد کرے گی تو پھر اللہ کا معاملہ غالب ہو کر رہے گا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کا معاملہ اپنا، اللہ کا معاملہ کیسا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے معاملے میں غالب ہے. لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. لوگ بتاتے اس کو جانتے ہیں، وہ الجھ جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، آتی ہے آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں ورنہ اللہ تو اپنا کام اپنی قدرت سے کرے گا. اس لیے میں نے کہا نبیوں کے قصے سنایا، یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا. جی ہاں، بہترین قصہ جو پہلی کتابوں میں اترا ہے، ہماری کتاب میں بھی اترا. ان کی مدد کے کیا اثرات ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی مدد کے بظاہر کا اثر ہے. دو ہاتھ، دو کرتے، دو ہاتھ اور دو کرتے، یہ مدد کے سبب بنے. دو خواب آئے. پہلا خواب آیا یوسف علیہ السلام کو کہ مجھے وہ ستارے زندے کر رہے ہو. اس خواب سے پریشانی پڑ گئی، اس خواب سے پریشانی پڑ گئی. میرے بھائیوں کو جلن ہو، یہ تو آگے بن گیا جسے فرمایا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنا خواب بھائیوں کو مت سنا. ورنہ شیطان اپنا کام کرے گا. شیطان دشمن ہے، شیطان کی دشمنی، کیونکہ شیطان جو ہے حسد بھی کھاتا ہے. کیسے کھاتا ہے؟ حسد کی مایا ہے. کسی بھی نعمت کسی بھی ترقی والے اور حسد آتا ہے. طبیعتوں میں حسد مثلا حسد سے تعلیم منع کیا تھا لیکن باہر تو بات جب منہ سے نکلتی ہے تو چاہے نم جاتی ہے. وہ بات بھائیوں تک آ گئی، میں جلن پیدا ہوئی. پورا قصہ آپ کو معلوم ہے کہ بھائی اس آدمی کو یعنی یوسف کو باپ کے پاس سے ہٹاؤ، کیونکہ باپ کے نظر میں یہ بہت منظور نظر ہے، تو ان کو ہٹاؤ. پھر باپ کی نظر ہم پر پڑے گی. یہ حاصل کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اسلام میں حسد کو حرام کیا، ہمدردی کو لازم کیا. حسد نہ ہو ہمدردی ہو، حسد نہ ہو ہمدردی. الدین النصیحہ، الدین النصیحہ کہ دین خیرخواہی کرنے کا نام ہے، بھلا چاہنے کا نام ہے. حسد والا برا چاہتا ہے، بہتاتا ہے. اور دین تو بھلائی چاہنے کا نام ہے، ایک دوسرے کی بھلائی چاہے. کچھ نہیں کر سکتے کہ اس کے حق میں دعا مانگو، یہ بھی بھلا چاہنا ہے. مہاجرین نے حضور اس میں بات آ گئی. مہاجرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے بھائی انصار جو ہیں وہ اپنی قربانیوں میں، اپنی نصرت میں بہت آگے بڑھ گئے. نصرت میں آگے بڑھ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نصرت کا اعلیٰ درجہ ایثار ہے. اعلیٰ درجہ مدد کرے کہ انسان
دوسرے کوئی بات ہے اس کے اوپر کا درجہ اپنی طرف سے دو کے بعد یہ ایسا اوپر کہ میں نے کھاتا ایک دوسرے میں نے کھاتا انہوں نے دین کے کام کرنے میں مہاجرین کے ساتھ ایثار سے کام کیا، یعنی ان کی حاجتیں بھی پوری نہیں ہوئی لیکن دین کی حاجت پوری ہوئی۔ کہ ان کے گھروں میں لوگوں نے لوگ رہے مدینہ جا کر اللہ نے گھر دیے، وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر دیے۔ جب مال آیا تو انصار کو نہیں ملا، دوسروں کو ملا، لیکن انصار کے لیے کوئی جلن نہیں ہوئی۔ یہ ایثار کی بات تھی۔ تو میں نے اسی پر بات کری تھی کہ دین میں نصیحت اور خیرخواہی ہے کہ خیر کا بن بھلا چاہو، بھلا کرو، کچھ نہیں کر سکتے تو ہاں سبب یاترا کوئی ہے دعا مانگو۔ تو مہاجرین نے کے اندر اپنے ایثار اور قربانی میں بہت آگے نکل گئے، تو جنت کے درجے اور اللہ کے انعام اکرام تو ان کو ملیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ ہم کو کھلایا پلایا خیرایا سب کچھ کیا، ہم تو ان کے درجے کو نہیں پا سکتے، ہمارے لیے کیا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا بات نہیں ہے، تم بھی ان کی فضیلت کو حاصل کر سکتے ہو۔ تو وہ کس طرح سے؟ ایک بات تو یہ فرمائی کہ ان کی قدر کرو۔ کیا کرو؟ ان کی قدر کرو۔ جو کام ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ کر لیتے ہیں، جو ہم سے نہیں ہو سکتا وہ یہ اللہ انجام دے دیتے ہیں، اس لیے ان کی قدر کرو، ان کے کاموں کو، ان کی ہستیوں کو قدر کی نظر سے دیکھو، اسی نظر سے یا جلن کی نظر سے مت دیکھو، ان کی قدر کرو۔ یہی سنت طریقہ سکھایا، جب کوئی ہمارا آدمی، ہماری کوئی جماعت یہ کام کر رہے ہیں تو کیا ان کی قدر کرو۔ جیسے کوئی بیٹا ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو ماں باپ کی نظر میں اس کی قدر ہوگی۔ جی ہاں، انا بیٹے تو سب ہیں لیکن ان کی ماں باپ کی نظروں میں اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو ایسے کیونکہ ماں باپ کو ہمدردی ہوتی ہے، ایسے ہی ہمدردی کا سبب دے کر کے ہم کو یہ سمجھایا کہ ایک دوسرے کی قدر کرو، جو کام تم نہیں کر سکتے ہو وہ کرتے ہیں تو ان کی قدر کرو، ان کے شکر کرو۔ یہ نہ ہوتے تو کھلا پڑتا، یہ نہ ہوتے تو کھلا پڑتا۔ جی ہاں، کیونکہ اللہ نے مختلف طاقتیں رکھتی ہے، یہ لوگ کہ ان کو قدر کی نظر سے دیکھو۔ ایک بات، دوسری بات یہ فرمائی کہ تم ان کے حق میں دعائیں مانگو، انصار کے حق میں، انصار کے حق میں دعائیں مانگو کہ اللہ ان کو ترقیات عطا فرماوے۔ تو جب تم یہ دو کام کرو گے تو تم ہونے والی فضیلت پاؤ گے۔ یہ پوری امت کو سبق دیا، دین کی نصرت کرنے میں صلاحیتیں الگ الگ ہیں، کچھ کم کریں گے، کچھ زیادہ کریں گے، تو اس سے جو زیادہ کریں تو ان کی قدر کرو اور غائبانہ ان کے حق میں دعائیں مانگو۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے حق میں دعائیں مانگتے ہیں، حیات صحابہ میں مستقل ہے مضمون کہ حضرات صحابہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور کچھ صحابہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے۔ دعا مانگنا یہ مدد کرنا ہے، دعا مانگنا یہ تعین کرنا ہے، دعا مانگنا یہ قدردانی ہے، اسی یہ ساتھیوں کی صلاحیتوں کیونکہ دین خیرخواہی کا۔ تو میں نے وہ نصیحت کی بات پر گئی، حسد کی بات پر یہ بات ہے، خیرخواہی کرو، نہیں حسد کریں گے تو حسد کریں گے تو حسد جو ہے کہ بہت بڑی ظلمت ہے، بڑا دل میں اندھیرا ہوتا ہے، یہاں تک کہ حسد والے کا چہرہ بھی کالا ہو جاتا ہے۔ جب اس کو حسد کی عزت داری ہوتی ہے تو اس کا منہ ایک دم جل جاتا ہے، اس کی خاصیت گرم ہے،
کی خاصیت کا رکھ، لالچ کی خاصیت نہ رکھ. لالچ والا ڈھیلا ہوتا ہے کیونکہ وہ امیدوار ہے. حسد والے کو اندر سے جلن ہے، اس لیے حسد اسلام میں حرام ہے. حسد حرام. قابلیتیں مختلف ہونے کی وجہ سے حسد ہوتا ہے. مالی قابلیت، علمی قابلیت، دوسری قابلیتیں الگ الگ اللہ نے دی ہے. وہ اللہ کی حکمت ہے کہ 5 انگلیاں ایک سے نہیں بنائی ہے. مختلف کام کرنے پڑتے ہیں، مختلف کام کرنے پڑتے ہیں، دین ہو کہ دنیا ہو. جی ہاں، اس مختلف کاموں کی وجہ سے ہم تعالیٰ کاموں کو مختلف صلاحیتیں دیتے ہیں جی تاکہ وہ کام انجام پائے. اس لیے اگر ایک کام کی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے لیکن میرے بھائی کے اندر ہے تو ایک حکم تو یہ ہے کہ خوبیاں لو. کیا لو کہ ماشاء اللہ ان کے اندر یہ خوبی ہے، یہ ذاکر ہے، شاعر ہے، عابد ہے، دوڑ دور کرنے والا ہے. محنت مشقت کرنا کہ ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھاؤ. مولانا اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری محنت وہ خوبیوں کا لین دین ہے. کیا ہے؟ خوبیوں کا لین دین. کہ اللہ نے مختلف خوبیاں رکھی ہیں، مختلف پھلوں میں مختلف ذائقے رکھے ہیں. میٹھے تو سبھی ہوتے ہیں لیکن وہ میٹھا الگ الگ ہے. ایسے ہی صلاحیتیں الگ الگ. تو اپنی صلاحیت کو تو کمزور سمجھو اور دوسروں کی صلاحیت کی قدر کرو. ان کے حق میں دعا مانگو تو پھر جو اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے وہ تمہیں دیں گے. کیونکہ تم ان کی تعریف کرنے والے ہو، اپنی دعا سے ان کی تعریف کرتے ہو. جو کام ہم نہیں کر سکتے اس سے ہمارے کام میں دین کے جتنے کام ہیں ان تمام کاموں کے مددگار بنا. جتنے کام دین کے ہو رہے ہیں، جس لائن سے بھی ہو رہے ہیں ان کی مددگار بنا. کس طرح سے کہ اگر مال کی ضرورت ہے ان کو مال دو، مان نہیں دے سکتے ہو ان کی طرف کی دعا مانگو، ان کی اصلاح کی دعا مانگو کہ اللہ ان کو اصلاح عطا فرما، اللہ ان کی ضروریات کو پورا فرما، ان کا آسانیاں اس دعا سے ان کی تعریف کرو تاکہ حسد کرنے والوں میں نہ آئے، ہمدردی کرنے والوں میں آئے. حسد ہوتا ہے تو پھر حسد ہوتا ہے تو صلاحیتوں سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ صلاحیتوں کو اپنی ترقی میں وہ آڑ سمجھتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ سب ایسا کرتا ہے. میں عیسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں کی بات کر رہا تھا، بات آگے نکل گئی. جو ان کو حسد آیا، جی ہاں ان کو حسد آیا اس لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا جو ہم سب سنتے رہتے ہیں نبیوں کے قصے. کنویں میں ڈال دیا، بیچ دیا. لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. انہوں نے نہیں کہا کہ کنویں میں ڈال دو پھر کوئی نکال کے لے جائے گا، باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا، پھر تم باپ کی نظروں میں آ جاؤ گے. یہ تو ان کا پلان تھا اور اللہ کا پلان دوسرا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے سے اوپر لے جائے گا. اس پر اللہ نے فرمایا تھا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے. لوگ جانتے نہیں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا کہ نہیں، جو اللہ طے کرے گا وہ ہو. یہ اصل بات ہے. اس لیے یہاں سورہ یوسف میں یہ بات کہی کہ واللہ غالب علی امرہ. اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے. اس کو کوئی سے رکاوٹ اس کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے رکاوٹ آوے، شرارت آوے کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں روکے. یہی ہوا یوسف علیہ السلام کو لے گئے، کہاں لے گئے؟ مصر میں بھی لے گئے. مصر میں بھی بیچا گیا، محل میں بھی رہے، جیل میں بھی رہے. ہاں محل میں بھی رہے اور جیل میں بھی رہے. اور جیل کی پرچیز کی جیل، یہاں مقامی جیل ہو تو بھائی اس سے کوئی اپیل ہو، کوئی وکیل ہو، کیا کرو. اس میں کون کرے؟ اس کی مقدمے کی کوئی جیل بھی کرے. یہاں تو پرچیز کی جیل، کوئی پوچھنے والا نہیں. جیل میں ڈالا گیا. کون نکالے؟ اللہ نکالے. اللہ نے گزر سے نکالے.
نکالنے کے لیے کوئی مددگار نہیں، پردے کے اوپر مدد. تو اندھے سے نکلنے کے لیے بھی خاص سبب بنا، پریشانی کے لیے خاص سبب بنا تھا یہاں. اب پریشانی میں سے نکالنے کے لیے خواب. آپ جانتے ہیں کہ خواب جو ہے وہ اللہ کی قدرت سے آتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی خواب نہیں دیکھتا. دین اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہاری نیند ہے. آدمی کے اختیار نہیں ہوتی نیند، میں اتنے بجے سو جاؤں گا اتنے بجے نہیں ہوتا. النوم سلطان المثل مشہور ہے، النوم سلطان. نیند تو بادشاہ ہے، اچھا جاتی ہے. اٹھنے خواب آتے ہیں. یسوع علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ اب جیل میں سے کون نکالے؟ اللہ نے کہا. کوئی تحریر کرنے والا نہیں ہے اس کے مقدمے کی. سرکاری طور پر ان کو گنہگار بنایا گیا تھا. جی ہاں، وزیر کے گھر میں تھے نا، سرکاری طور پر گنہگار. اب اس کی اپیل کون کرے؟ ایسا کریں گے تو وہاں کی خواب آیا اور اس کو اپنی تعبیر کی ضرورت پڑی. یسوع علیہ السلام والے نے تعبیر کا علم پہلے ہی دیا تھا، آپ کی تعبیر بتائی. بادشاہ نے کہا اس کو یہاں لے آؤ. یسوع علیہ السلام آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جیل میں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں. فرمایا پہلے میرے مقدمے کی صفائی کرو، اس کی تحقیق کرو. سرکاری طور پر اس کی تحقیق کرو. میرا گناہ کیا ہے؟ میں تمہارے احسان سے باہر نہیں آؤں گا. سرکاری طور پر اس کی تحقیق ہوئی. بادشاہ نے سب کو بلایا، عورتوں کو بلایا. کیا مسئلہ تھا؟ بادشاہ تو کہیں کہ ان کا کوئی گناہ نہیں، کوئی کوشش نہیں ہے. عورتوں نے لکھا. اب سرکاری طور پر اس رشتے کی تحقیق ہوئی کہ یہ آدمی یہ قصور ہے. یہ کرانا چاہتے تھے کہ تمہارے احسان سے نہیں نکلنا چاہتا ہوں، میرے مسئلے کی تحقیق کرو. وہ تحقیق ہوئی، یہ قصور ہے اس کا. تو جیل میں سے نکلنے کا سبب خواب کرنا. دو خواب اور دو قمیص. یہ دو قمیص کا تعلق یعقوب علیہ السلام سے، خواب کا تعلق یوسف علیہ السلام سے. دو قمیص. پہلی مرتبہ ہے قمیص خون میں آلودہ بھائی لائے. یوسف کو تو بیڑے میں پلٹایا، ایک خون آلود اس کا کرتا. اس کرتے کو دیکھ کر یعقوب علیہ السلام کا غم اتنا بڑا کہ آنکھیں چلی گئی روتے روتے. ایک کرتا آیا تو پریشانی بڑھ گئی. پھر دوسرا کرتا ہے. زمانہ لینے گئے تھے اور تعارف ہو گیا کہ یوسف یہی ہے. پھر معافی کافی ہوئی اور یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا لیا کہ یہ کرتا ابا کے چہرے پر ڈال دینا، ابا فوراً بینا ہو جائیں گے. تو یہ دوسرا کرتا آیا تو ساری پریشانیاں ختم ہو گئی. پہلا کرتا آیا پریشانی آ گئی، دوسرا کرتا آیا پریشانی ختم ہو گئی. علماء نے فرمایا دو کرتے دو خواب. اللہ کو کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا. جسے نبیوں کے کیسے سنائے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، اللہ بڑی قدرت والا ہے. حکمت سے کچھ ایجاد ہو جاتے ہیں حالات کے، لیکن اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے اور قادر ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ کے فیصلوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کے حکم والا راستہ. کون سا راستہ؟ اللہ کے حکم والا راستہ.
اللہ کے حکموں میں ایمان، عبادت، اخلاق 3 چیزیں ہیں۔ ایمان کہ اللہ سے تعلق، ایمان کا، یقین کا، ڈر کا، اللہ سے ڈرنا، اس کی عظمت و بڑائی کو سامنے رکھ کر، اس کے وعدہ وعیدوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے ڈرنا، اپنے اندر ایمان پیدا کرنا، ایمان کی محنت سے ایمان آئے گا، یقین آئے گا، اسباب قربان کرنے سے یقین آئے گا، جان مال راحت قربان ہوئی ہے اللہ کے کام کے لیے، کہ قربانی کے وقت اللہ تعالیٰ اندرونی ترقیاں دیں ایمان کے لیے، ایمان کی محنت، ایمان کی دعوت، اور اللہ کی مدد کے لیے اللہ کی عبادت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین روزانہ پڑھتے ہیں، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد لیں گے، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی، اور مدد بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ کی مدد اللہ کی عبادت سے ہوگی، نماز سے مدد آئے گی، صدقات سے مدد آئے گی، ذکر سے مدد آئے گی، دوسروں پر احسان کرنے سے مدد آئے گی، دعا سے مدد آئے گی، دعا سے مدد آئے گی۔ مدد کے راستے بہت کھولے ہیں اللہ تعالیٰ، اسلام میں بڑی خوبیاں ہیں، جی ہاں، بہت اللہ سے لینے کے راستے بہت، اللہ کو راضی کرنے کے راستے بہت، جی ہاں، جسے دین آسان ہے، اللہ نے دین کو آسان کیا، مگر دین کو سیکھنا ضروری ہے، کیا کرنا؟ دین کو سیکھنا ضروری ہے۔ جو چیز اللہ نے فرض کی ہے اس کا سیکھنا فرض ہے، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کو حرام جاننا اور اس کو پہچاننا یہ ضروری ہے، تاکہ حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ نے علم اتارا ہے اپنے حدود حقوق کی حفاظت کے لیے، اس لیے اللہ کے حدود، اللہ کے حقوق، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے نبیوں پر، اور کوئی چیز نبیوں پر نہیں آئی، مال متاع یہ چیزیں نہیں آئی، بلکہ اللہ نے نبیوں پر علوم اتارے تاکہ جو لوگ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہوئے ہیں اس وابستگی کا کیا حق ہے۔ ایک آدمی نوکری سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کو بتایا جائے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ایک آدمی نکاح کے ذریعے سے ایک عورت سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کو حقوق بتائے جاتے ہیں، اس کے لیے حق ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت سے بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا۔ اچھا، آخرت کے بدلے میں اور دنیا کے بدلے میں فرق ہے۔ آخرت کے بدلے میں دنیا کے بدلے میں کیا دنیا میں بدلہ ملتا ہے؟ آخرت میں بدلہ ملے گا، دنیا اور آخرت کے بدلے میں کیا فرق ہے؟ دنیا اور آخرت کے بدلے میں فرق ہے کہ دنیا میں جو بدلہ ملے گا وہ عارضی ہوگا، جیسا ہوگا عارضی، دائمی نہیں، ہمیشہ نہیں۔ آپ کو تنخواہ ملے گی 1 مہینے کی، وہ 1 مہینہ چلے گی، موسم آئے گا تو موسم جو پیداوار ہے وہ گزار چلے گی۔ جتنے نفے آتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں، جتنے بدلے آتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں۔ آخرت میں جو بدلہ ملے گا وہ عارضی نہیں ہوگا بلکہ سدا مدا کا ہوگا۔ یہ فرق ہے، اس لیے آخرت پر ایمان لانا فرض ہے کہ آخرت پر ایمان لا کر پھر اپنی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کرو، کہ اس سے ہمیں آخرت جاتے ہیں اور کچھ نہیں جاتے۔ دنیا چاہیں گے تو آپ سے دنیا والی جھگڑیں گے، آپ دنیا چاہو گے تو آپ سے جھگڑیں گے، آخرت چاہو گے تو کہ اس میں جھگڑے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، آگے ورزش نہیں چاہو لو، جتنے چاہے لو، بس سبھی کو خیرات، زمین کے جھگڑے ہوتے ہیں، مال کے جھگڑے ہوتے ہیں، جی ہاں، عورتوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، آخرت کو آگے بڑھو جتنا دے سکتے۔ تو دنیا کے بدلے عارضی ہوتے ہیں، آخرت کے بدلے دائمی ہوتے ہیں۔ اس
سے ہمارا رخ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی طرف کیا ہے کہ آخرت والے بنو، کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، کہ تم آخرت کے سپود بنو، آخرت کے فرزند بنو، دنیا کے فرزند نہ بنو۔ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے، کل کو حساب عمل نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے سامنے آخرت رکھی گئی ہے، کام کی ذمہ داری آخرت بنانے کے لیے کرنی ہے، اس کے لیے کرنی ہے آخرت بنانے کے لیے، کیونکہ موت آنے والی ہے اور موت کے بعد پتہ چلے گا کس نے کیا کیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انہوں نے جو کچھ کیا تھا اپنے عملوں کو حاضر پایا موت کے بعد، تو اس لیے ذمہ داری ڈالی ہے اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ وہاں کے نتائج جو اصل نتائج ہیں اس کی تیاری کرنے کے لیے یہ وقت دیا گیا ہے۔ اس میں ایمان بھی ہے، عبادات بھی ہے، اخلاق بھی ہے اور بندوں کے حقوق ہے، اور یہ سارا سرمایہ آخرت بنانے کے لیے کرنا ہے اور کوئی غرض نہیں ہوگی۔ جب یہ آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کو رضا کرنے کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں نور ڈالیں گے، ان کی کوششیں نور بنے گی، نور ہدایت۔ المخلصون ہم مصابیح الہدی، حدیث شریف میں ہے المخلصون ہم مصابیح الہدی، کہ جو اخلاص والے ہیں وہ ہدایت کے خلاف ہیں، ان کے ذریعے سے ہدایت پھیلے گی۔ جس طرح اغراض والوں کے ذریعے سے فتنے پھیلتے ہیں، اغراض والوں سے فتنے پھیلتے ہیں، کٹکٹا ہوتا ہے، ایسے ہی اخلاص والوں کے ذریعے سے فتنے ختم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہدایت ڈالے گا۔ ہدایت کا راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اور ایسا پہنچنے کا راستہ کہ جب آگے پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ کو راضی پاوے، ایسا پاوے اللہ سے راضی ہو، رضا کا راستہ۔ اللہ نے ہم کو یہ چیز کا کام دیا ہے اور اس کے لیے محنت بھی ہے، اس کے طریقے بھی یہ ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا اصلی کام ہے، تاکہ ہماری ضرورتیں ہیں، ضرورتوں کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے گا، کام کو کام کے درجے میں رکھا جائے گا۔ یہ صحیح ترتیب ہے، وہ ترتیب بگڑ گئی ہے۔ یہ ضرورتوں نے مقصد کی جگہ لے لی اور مقصد ضرورت کی جگہ پر آ گیا۔ گھڑی دیکھ کر دن کا کام کرتے ہیں، دنیا جگہ پہ گھڑی نہیں دیکھتے، نہیں، یہ ضرورت کے درجے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اسباب بنائے اور ان اسباب میں لگنا اس کے بھی طریقے بتائے ہیں۔ تو مسلمان کی زندگی تو صبح سے شام تک دین ہی دین ہے، کھاوے تو کماوے تو شادی کرے تو تجارت کرے تو دین ہی دین۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل، یہ نہیں کہ خالی 5 ارکان کے فضائل ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، فضائل عمل، 5 ارکان کے بھی فضائل ہیں، اور 5 ارکان کے علاوہ دین کے جتنے شعبے ہیں سب کے فضائل، تجارت کے فضائل ہیں، زراعت کے فضائل ہیں، مزدوری کے فضائل ہیں، عہدوں کے فضائل ہیں، عہدوں کے فضائل، عہدہ، اقتدار، یہ اس کے بھی فضائل ہیں۔ انصاف کرنے والا حاکم جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ عہدہ اور اقتدار، اس کی اصل غایت انصاف کرنا، حقدار کو حق پہنچانا، وہ اصل ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ایسا انصاف کرنے والا حاکم اور بادشاہ وہ قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور اس کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے افطار کرتے وقت روزے دار کی قبول ہوتی ہے۔ حاکم کی دعا قبول ہوتی ہے، خلفائے راشدین تک مستجاب الدعوات، صحابہ کرام، ان کی دعوتیں دعائیں اور قبول ہوتی ہیں۔ یہ فضائل ہیں اس کے اقتدار کے، عہدے کے، تجارت کے فضائل، کھیتی کے فضائل،
مزدوری کے بجائے یہ تو ذریعہ معاش ہے، اس کے فضائل ہیں اور اس کے مسائل بھی ہیں، جیسے تجارت کے مسائل حلال حرام، اور تجارت کے بجائے تجارت میں کیا ملے گا کہ سچا اور ایماندار تاجر اللہ سال کے طرح عرش کے بھائی کے نیچے ہوگا۔ کھیتی کے بجائے کھیتی کھڑی کر رکھی ہے، جس میں اللہ فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی سچی پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے۔ کھڑی کھیتی سچی پڑتی ہے اور اس کا ثواب، اور اگر اس میں نقصان ہوا، جانور چڑھ گئے، چور چوری کر گئے، پرندے ٹوٹ گئے، نقصان ہوا، یہ دو نقصان اس کا ہوا ہے، اس نقصان کی وجہ سے اللہ اس کو صدقے کا ثواب دے گا۔ چور تو چوری کر لیا، اس کے لیے تو وبال ہے مال، لیکن اس کا جو نقصان ہوا اس میں اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ ہمارے ہاں تو ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ کھیتی کرنے کے شریعت میں طریقے ہیں کہ کس طرح کھیتی کرو گے، کون سا طریقہ جائز ہے، کون سا طریقہ ناجائز ہے، اس کو مسائل کہتے ہیں۔ نبی طریقہ سمجھانے کے لیے آیا ہے، ورنہ اپنی ضرورت راحت کی ضرورت تو ہر ایک میں ہوتی ہے، مطلب اس کو طریقہ بتانا ہے کہ دین تو طریقوں کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ نبوت کے طریقے، اس کو شریعت کہتے ہیں، شرائع مختلف طریقے ہیں، اور وہ بہت آسان ہے، وہ بہت آسان ہے، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ تو حضرت فرماتے تھے ہمارے یہاں تو ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ مسلمان تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، دنیا دار تو کافر ہوتا ہے کہ وہ دنیا ہی جانتا ہے، آخرت کو وہ مانتا نہیں۔ دنیا نمود یہی دنیا ہے، مریں گے جائیں گے پھر کچھ نہیں، یہ ان کا کچھ یہ باطل ہے۔ بلکہ جس طرح ماں کے پیٹ سے لا کر کے اللہ نے ایک دنیا دکھائی ہے، ایک عالم دکھایا ہے، موت کے بعد دوسرا عالم دکھائیں گے، اس میں کرنے نہ کرنے کی بات ہوگی۔ یہاں ضرورت پورا کرنے نہ کرنے کی باتیں ہوتی ہے، وہاں کرنے نہ کر کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا، حکم کتنے پورے ہوئے تھے، اس کو آخرت کہتے ہیں۔ آخرت اصل ہے، کیوں کہ آخرت کو بقا ہے، آخرت کو بقا ہے، اس کو خلوص کہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے لیے یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے، کسی جگہ نہیں ہے۔ یہ بات قسم کھا کے فرمائی، والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار۔ میں اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد کوئی ٹھکانا نہیں، یا جنت یا دوزخ۔ اس لیے اپنے لیے ایک راستہ طے کرنا اور اس پر قائم رہنا، اس کا حق ادا ہونا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ راستہ آسان ہے، ملک و مال کا راستہ مشکل، مال والے بنو، ملک والے بنو، یہ مشکل اور تنگ۔ یہ راستہ آسان اور وسیع، غریب بھی کر سکے، مالدار بھی کر سکے، بیمار بھی کر سکے، تندرست بھی کر سکے، اس راستے کو اللہ نے آسان بنایا ہے۔ اس لیے ہدایت آئی ہے، اس کی محنت کرنے کی بھی ہدایت ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہدایت ہے کہ محنت کرنے سے اس راستے پر عمل کرنے کی استعداد پیدا ہو، دین کی محنت سے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی۔ محنت نہیں ہوتی ہے تو پھر غفلت اور جہالت کی وجہ سے وہ استعداد جل جاتی ہے اندر سے، پھر مشکل ہو جاتا ہے دین، نماز مشکل، ہر بار مشکل۔ اور اگر دین کی محنت ہوئی تو پھر آہستہ آہستہ ہر بار آسان ہو جائے۔ وعدہ ہے اللہ یہ محنت پر ہم آسان کریں گے، غریب کے لیے بھی، مالدار کے لیے بھی، سب کے لیے۔ دین یسر حدیث شریف میں ہے کہ دین آسان ہے، لیکن آسانی کے طریقے بتائے گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم
اصل ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے، اللہ تعالیٰ کے دین کی یہ امت ذمہ دار ہے. یہ امت دین کو سنبھالے گی، دین کی مدد کرے گی، دین کے لیے راستہ بناوے گی، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اللہ نے اس کے لیے صلاحیتیں بھی دی ہیں، جان مال بھی دیا ہے، طریقے بھی بتائے ہیں، پھر مدد کے وعدے بھی کیے ہیں. کیا کیے ہیں؟ مدد کے وعدے کیے کہ ہم دین کے کام میں تمہاری مددگار ہیں. ورنہ ایسا فرماتے تھے کہ دین کا کام کر کے اللہ کی مدد کا یقین نہ کرے وہ آدمی خاسر ہے. سمن کا نواز دین کے کام میں کہ اللہ کی مدد ضرور ہوگی، یہ وعدہ ہے تاکید کے ساتھ کہ ہم دین کے مددگاروں کی ضرور مدد کریں. کبھی تاکید سے ہوگی، کبھی جلدی سے ہوگی. اس میں نے کہا کہ خالی 6 مہینے کام کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، ہزار نے پیغام سنایا تو سب لوگ محنت نہ کرو. حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس میں اللہ کی قدرت کا بھی یقین، اس کے حکمت کا بھی یقین، اور اپنی کمزوری کا اعتراف، اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اللہ سے دعا بھی مانگی ہے. ہمارا ایک ہتھیار دعا بھی ہے. کیا ہے؟ ہاں، کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگو. اللہ اپنی قدرت ظاہر کرے گا تمہاری دعاؤں پر. وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، بلکہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو اب کیا رہ گیا؟ خود ہی فرمایا دعا مانگو میں قبول کروں گا. لیکن یہ فرماتے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ دعا کی ایک زمین ہے، ایک کھیتی ہے، وہ دعوت کی محنت. جیسے کھیتی محنت ہوئی، اب سب چیزیں آ جائیں گی، ایسے دعا دعوت دونوں ملیں گے کہ دین کی ساری چیزیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی، زندگیوں میں لوگ نہیں رہیں گے. کافی توبہ کرے گا، کافی توبہ کرے گا. دین کی محنت آنے کی وجہ سے اندر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، اور جو پہلے سے پابند ہے وہ ترقی کرے گا اللہ کی طرف. جی ہاں، یہ ہے. اس لیے کہا کہ جو محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے. جو بھی اسلام میں اس راستے کی ہدایت اللہ اس کو دیں گے. محنت کرنے کی وجہ سے سوچ بوجھ پیدا ہوگی. اب اس کو سیکھنا پوچھنا ضروری ہے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، کیا طریقہ ہے. اس کو علم کہتے ہیں، علم و ذکر. علم و ذکر اس لیے ہے تاکہ تمہیں اس کے طریقے معلوم ہو جائیں، اس کے اونچ معلوم ہو جائے، اس کی فضیلت فائدے معلوم ہو جائیں، اور محرومی کے کیا اسباب ہیں وہ بھی معلوم ہو جائیں. علم و ذکر سے یہ فائدہ ہوتا ہے. اس کا علم لیا، سیکھا اور اس کا عمل کیا کہ پھر اب کوئی رکاوٹ ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کے محنت اور اخلاص کے وقت ان کو نوازے. جس سے فرمایا ابشروا واملوا ما یسرکم، بتانا چلو اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات کے کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے. اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ جو تمہیں خوش کر دے گا. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو قاعدے کی بات یہ بتائی کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر لیں گے. اوپر سے معاملہ صحیح ہے کہ نیچے کا معاملہ صحیح ہے. دشمنوں کو اللہ دوست بنائیں گے، دشمنوں کو دشمن کے رکاوٹ ڈالتے ہیں کہ وہی دوست بن جائیں گے. یہ امید کی لائی اصل اللہ امید ہے کہ تمہارے درمیان میں اور لوگوں کے درمیان میں جسے تمہاری دشمن ہو رہی ہے اللہ محبت پیدا کر رہی ہے. گنت فتح مکہ کے بعد محبت پیدا ہو گئی، عداوت ختم، لوگ اس دین میں داخل ہو گئے. اللہ نے وہ عداوت اٹھا، محبت کے دروازے کھول دیے. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیسے پر غالب اور قادر اپنی قدرت سے کرتے ہیں، حکمت سے کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں مانا انعام کیا کہتے ہیں کہ لگے رہو. ایک جملہ کام کا جب قرآن کا جو لگے رہو، اس نتیجہ کہتے ہیں اللہ جائے. تو اس کے لیے تیار ہے حضرت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو